السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب پیدا کیے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آسمانوں سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ قوم وہ ہے جس نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، قوم وہ ہے جس نے انسان کو اس کی شخصیت سے روشناس کروایا، لیکن آج وہی قوم تختہ عرش پہ اس بد نصیبی کا شکار ہے۔ کیوں؟ یہ کبھی ہم نے غور کرنے کے لیے وقت نہیں نکالا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کسی قوم کو ذلت و نکبت سے دوچار نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے کردار سے اللہ کی گرفت میں آتا ہے۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ آج ہماری اس بد نصیبی کا سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈالنا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا اور اس کی رہنمائی پہ اٹھنے والا ہر قدم اٹھایا، جس نے جب آنکھ اٹھائی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالی، ان کو دیکھا، اس کردار کے سبب قوم جب بھی اس عمل کو قبول کیا اللہ نے عزت و احترام دیا ہے، اللہ نے وقار دیا ہے، لیکن قرآن میں اس عہد کے مطابق جو اللہ نے مسلمانوں سے کیا ہے کہ اگر تم میرے بن جاؤ گے کسی دوسرے کی تمہیں ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ قرآن میں ہم بھی پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی پڑھا، پڑھنے والوں میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا حفظ جاں بنایا اور ہم نے اس سے اعراض کیا، پہلو تہی کی، اپنی بدنصیبی کے سبب اس ذلت و نکبت کو ہم نے قبول کر لیا ہے اور اس سے جان چھڑانے کی کبھی کوشش نہیں کی اور نہ کبھی سوچا ہے۔ اگر آج بھی ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیالات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ان کے احکامات، ان کے ارشادات کے مطابق ہوں تو ہم وہی مقام حاصل کر سکتے ہیں جو مقام ہم سے پہلے لوگوں نے کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور قرآن کو پیش نگاہ رکھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب
ہم نے تمہیں وہ ساتھی دیے ہیں جن پہ کوئی ناز کرنے والا جتنا بھی ناز کرتا ہے وہ کم ہے. اور تاریخ انسانیت میں آپ اگر جھانکیں تو آپ کو ایسے با وفا انسان کسی لیڈر کے ہاں نہیں نظر آئیں گے. اگر تاریخ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو سیر کروائے گی تو آپ نتیجہ اسی پہ پہنچیں گے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ جیسے محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں اللہ نے کسی دوسرے کو نہیں دیے. یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے دامن سے ایسے لوگ وابستہ کر دیے. ان کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. اور بلا جھجک ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں قرآن بھی وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، اور اقوال فرامین محمد رسول اللہ کے بھی وہی. اس سب کچھ کے باوجود آج تختہ عرش پہ ہم بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے بھی، آپ کو بھی، ماں باپ کو بھی، اولاد کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اگر ہم واقعی اس سوچ کے تحت، اس فکر کے تحت اندر جھانکیں گے، اگر ضمیر زندہ ہوا تو ضرور آواز آئے گی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری اعراض کی زندگی ہے، نہ رات ویسی، نہ دن ویسا، نہ تنہائی ویسی، نہ محفل ویسی. اللہ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے تو ان کو دینے کے بعد قرآن میں اعلان کر دیا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. اور یہی ایک نسخہ تھا، یہی ایک کلیہ تھا جس سے سب کچھ حل ہو سکتا تھا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ شخصیات ہیں، وہ انسان ہیں کہ ان میں جھانکنے کے بعد انسان اس نتیجہ پہ پہنچتا ہے کہ اسلام کی تحریک کا کامیاب ہونا سبب یہ ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے یہ لوگ وابستہ ہو گئے. جب بھی رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اللہ کے رسول ہم میں نہیں ہیں لیکن آواز محمد رسول اللہ کی ہم میں موجود ہے. جیسے ان کو کہا، جو ان سے مطالبہ کیا، وہی ہمیں بھی اور وہی مطالبہ بھی. لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا اور ساری کائنات کو پسے پش ڈال دیا. ہم نے رسول اللہ کی آواز تو سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کانوں میں بھی پڑتی ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں. اگر ہم وہ نہیں جو اللہ چاہتا تھا، جن کو محمد رسول اللہ نے بنایا تھا، تو پھر ہمارے ساتھ بھی اللہ کے وہ تعلق نہیں ہو سکتے، اللہ کا وہ رابطہ نہیں ہو سکتا جیسا ان سے تھا.
ان جیسا رابطہ اللہ سے پیدا کرنے کے لیے ان جیسے کردار کی ضرورت ہے جو ہم میں نہیں ہے، اور قیامت آنے والی ہے، شاید ہو بھی نہ الا ماشاء اللہ۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا، کیوں؟ کہ مکہ کے لوگوں کو اور مکہ کی سرزمین کو اسلام کے پودے کی بڑھنے اور پھولنے کے لیے اس کو موضوع نہ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جابروں، ظالموں، قاہروں کو اللہ کا پیغام دیا۔ اس پیغام میں جو پریشانی اٹھانا تھی وہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول نے خندہ پیشانی سے قبول کی، لیکن اس کی ترویج، یہ تعلیم، وہ پیغام جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے، دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ مکہ کو چھوڑا، یثرب کی وادی میں آئے، یثرب میں قدم رکھا تو یثرب مدینۃ النبی بن گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ توڑ دو سب تعلق، اراض کرو ہتھے، پہلو تری کرو، اللہ کی آواز پہ لبیک کرو اور مجھ محمد کی اطاعت، کامیابی اور کامرانیاں تمہارے قدم چومے گی۔ آج کی کمزوری، آج کا افلاس، آج کی غربت، آج کی کمی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات کی تمام طاقتیں تمہارے پاؤں کے نیچے پامال ہو جائیں گی، اگر تمہارے دل میں اللہ اور رسول کی وہی محبت رہی جو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ صحابہ نے سنا جیسے ہم سنتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی صرف آواز نہیں سنی، اللہ کے نبی کی معرفت، اللہ جو پیغام دینا چاہتے تھے، جو بنانا چاہتے تھے، صحابہ نے وہ بن کے دکھایا ہے۔ اور پھر آج 1450 سال سے زیادہ، کم و بیش 1450 سال ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وفاداروں، جان نثاروں کا نام آتا ہے تو مومن تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ اگر کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا تو اس کے اندر سے ایمان ضرور نکل چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وفا کے چراغ صحابہ نے اپنے خون سے جلائے ہیں وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، کسی کو برا نہیں کہا، کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو انگیخت نہیں کیا، کسی کو ترغیب نہیں دی کہ تلوار پکڑ لو اور زمین پہ کوئی کافر نہیں رہنا چاہیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرو، توحید کے علم بردار بن جاؤ، اللہ کے پرستار بن جاؤ، میری سنو، میری مانو، تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں ایک خطا کی بنا پہ اللہ نے تمہارے بابا کو نکالا تھا۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں آیا، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔
یہاں تو امن ہے، سکون ہے۔ دین اسلام کی تحریک وہ تحریک ہے جو اللہ کی رہنمائی میں چلی، اور اللہ کا پیغام یہ تھا، تم نے دلائل سے، حکمت سے، دانائی سے انسانوں کو رب کی طرف بلانا ہے، اور قرآن میں وہ کشش پیدا کر دی گئی ہے، اگر تم محبت سے قرآن لوگوں تک پہنچاؤ گے تو لوگ قرآن کو قبول کریں گے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کو یوں لیا اور یوں ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے باوجود عرب کا کفر یہ نہیں چاہتا کہ محمد کی تحریک آگے بڑھ سکے۔ ان کو احساس نہیں تھا کہ تمہاری طاقت کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اگر ساری کائنات کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں وہ تحریک محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حق اور سچ تھا، اللہ نے حق اور سچ کر دکھایا، انسانی آنکھوں نے دیکھا۔ اس وقت تاریخ کے اوراق آج اس بات پہ شاہد ہیں، اور تب ایک مسلمان کے منہ سے صحابی کا نام آنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پیغام ملا کہ مکہ کے کافر مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے تھے کسی اور کام کے لیے، پیغام ملا، کام کچھ اور پڑ گیا۔ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد ہم سے چھپا کے کرتے ہیں، میرے آقا محمد رسول اللہ اپنی قوم کے افراد کو بتلا کے کرتے تھے۔ ایھا الناس، صحابہ نے کان کھڑے کیے کہ محمد رسول اللہ کیا کہنا چاہتے۔ ارشاد فرمایا کہ مکہ کے کافر بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کو نکلے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، آپ فرمائیں کیا کرنا ہے، ہم سے نہ پوچھیں، جو کہیں گے وہ ہوگا، آپ کی زبان سے جو حکم آئے گا ہم اس حکم کو اپنی جانیں نثار کر کے، اپنی اولادوں کو قربان کر کے، مال و زر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر کے وہ کریں گے۔ میں تو پھر چاہتا ہوں کہ اگر کافر اس زوم میں آیا ہے نا تو اس کو بتلائیں کہ کافر کے ساتھی کیسے ہیں اور محمد کے ساتھی کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی حکم فرمایا، جس قافلہ کے لیے ہم نکلے تھے نا وہ نہتا ہے، طاقت نہیں، مال و زر اس کے پاس ہے، لیکن اس طرف نہیں جانا، اس طرف جانا ہے۔ اللہ کے نبی کیوں؟ ارشاد فرمایا، آنے والوں کے دلوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو، کائنات کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ 313 تھے، وہ 1000 کم و بیش نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کے اسلحہ سے لیس کافر کے خلاف میدان بدر میں اترے۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس نے چشم فلک کو بتلایا کہ محمد کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک پیدا نہیں کرنے، اور یہ اللہ کا کہنا نہیں بلکہ ان کا کردار ثابت کرے گا
کہ چشمے فلک نے دوسرے انسان اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھنے نہیں ہیں. میدان بدر میں پہنچے، اتنی تعداد میں کافر، 2 3 3 4 4 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ایش و طرب، ہاں ہو، گلگلا. یہ در 313 مسکین، کسی کے پاؤں میں جوتی ہے، کسی کے پاؤں میں نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے. 8 آدمیوں کے پاس تلواریں، باقی ویسے ہی. 2 آدمیوں کے پاس گھوڑے، باقی پیدل ہی. وہاں گھوڑے ہنہناتے ہیں، اونٹ بل بلاتے ہیں، تلواروں کی چمک ہے، تیروں کمان نظر آتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہے، جن کے پاس اتنی طاقت ہے ان کے رنگ زرد ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ان کے چہرے تاباں ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. کیوں؟ جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں. ان کے پاس ایمان ہے جو ان کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اسے کسی دوسری چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ جب میدان میں صفیں بنائی، میں نے پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اب میں ان چند صحابہ کا ذکر کیا کروں گا جنہوں نے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نہیں دیکھی، لیکن چند لمحات، چند ایام، چند ماہ و سال ایسا انقلاب پیدا کرتے ہیں ان کے اندر کہ آج جب تاریخ میں ان کی وہ زندگی دیکھتے ہیں جو معمولی سی انہوں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ وابستہ کی، تو اندر سے آواز آتی ہے تمہارا ایمان کچھ اور ہے، ان کا ایمان کچھ اور تھا. جو ہی نہیں، اللہ نے کہا آمنوا کما آمن الناس. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، جو شخص آج کفار کے ساتھ لڑائی کرے گا اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہوگی. وہ اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کے لیے شہادت قبول کریں گے. فرمایا جو اس نسیہ حیات سے آج اس سرزمین پہ اللہ کے باغیوں کے خلاف قتال کریں گے، ادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دی جائیں گے. ایک شخص سب سے باہر نکلتا ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے میرے آقا آپ اسی جنت کی بات کرتے ہیں؟ ارض السماوات والارض، اللہ کہتا ہے کہ اس کی چوڑائی آسمانوں و زمینوں برابر ہے. اور مورخ پتہ کیا کہتا ہے؟ بیدہ تمرۃ یاکلہن، اس کے ہاتھ میں میدان قتال، تلواریں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ اطمینان سے کھجوریں کھا رہے ہیں. اور یہ اطمینان اگر کسی انسان میں پایا جاتا ہے، اٹھاؤ تاریخ، آج تک کوئی میدان قتال آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی جنگ کا میدان ایسا نہیں ملے گا جہاں داخل ہونے والے لوگ اتنے مطمئن ہو جتنے محمد الرسول اللہ کے صحابہ مطمئن تھے. کھجوریں کھا رہے ہیں اور سامنے دشمن کھڑا ہے. اللہ کے نبی یہ وہی جنت ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا کردار اور ان کے لیل و نہار، ان کی سوچ و افکار، اس پہ نظر رکھنی ہے. یہ صحابی ہے اللہ کے رسول کا،
محبوب ہے اللہ کے رسول کا، مؤید ہے اللہ کے رسول کا. زیادہ دیر اس نے محمد الرسول اللہ کے سامنے زانو تلمس نہیں طے کیا، چند ماہ سال. یہ وہی زمین ہے ارض و السماوات والارض جس کو اللہ نے کہا ہے. ارشاد فرمایا عمیر یہ وہی جنت ہے. یہ عمیر بن الحمام ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور عرض کی اللہ کے نبی میں اس جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ہم سب تو جنتی ہیں نا بھاجی. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کافر کو تہ و تہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی. سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا فرمان جو رب کی رضا کے لیے اپنی جان دین محمد کے لیے قربان کرتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. جنت میں اس طرح کوئی داخل نہیں ہو سکتا جس طرح ہم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، جب تک اس کردار کو نہ اپنایا جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا کردار تھا، جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے. پاگل کر دیا ہے مولوی نے تمہیں، بیوقوف بناتا ہے مولوی تمہیں. جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. اور ہمیں تو یہ پتا ہے محمد رسول اللہ کا فرمان کے مطابق جو باغی ہے محمد رسول اللہ کا، جو بدعتی ہے، جو سنت سے اعراض کرتا ہے، وہ لاکھ اچھا آدمی ہو تب تک جنت کا وارث نہیں بن سکتا جب تک اطاعت نہیں کرتا محمد رسول اللہ کی. اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے نہیں چلتا کہ میں نے دین محمد کے لیے قربان ہونا ہے، تب تک جنت والی بات کوئی نہیں. اللہ کے نبی یہ وہی ہے. ارشاد فرمایا عمیر ہاں اللہ کے نبی میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا عمیر اور تو جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی نے یہ کہا، میرے من نے کہا. اللہ نے جنت کو بنایا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اصل حقدار جنت کے محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں. ہم تو بھائی چونگے مونگے میں جائیں گے وہاں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے. کلمے میں اگر رنگ نہ بھرا وہ جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صحابہ نے بھرا تو یہ ممکن نہیں ہے. جھوٹے مکار مولویوں کے پیچھے نہ لگ جائیں بلکہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے دل میں وہ جذبات پیدا کریں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے جذبات تھے. فرمایا تم جنت میں داخل ہوگے، کھجوریں اس کے پاس ہیں. فالقت تمرات من یدہ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں نے اس کیا ہے کہ ایک ایک لمحہ پہ غور کرنا ہے، ایک ایک پہلو پہ، ایک ایک قدم پہ. جب تک ہم نے ان کے لیل و نہار پہ غور نہ کیا، جنت کی خواہش تو کر سکتے ہیں، اس پہ پابندی نہیں، لیکن جنت نہیں. اس لیے کہ میرے اللہ نے کہا ہے آمنو کما آمن الناس، جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لائے اس ایمان کا اظہار کرو. یہی ایمان ہے، یہی جنت کا سبب ہے. داخل ہو گئے. فالقت تمرات من یدہ، کھجوریں زمین پہ ڈال دیں. کیوں؟ کہ کونین کے آقا کے منہ سے یہ نکلا ہے جو رب کی رضا کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، کافر کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو تہ و تہ کرتا ہے اور پھر نذرانہ جان کا پیش کر دیتا ہے، اللہ جنت میں ڈالے گا. صحابی سمجھتے ہیں زمین آسمان بن سکتا ہے، آسمان زمین بن سکتی ہے، مشرق مغرب میں تبدیل ہو سکتی ہے، مغرب مشرق میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. صحابہ کی یہ سوچ ہے. کھجوریں زمین پہ ڈالی. عمیر کھجوریں تو کھا لو. کہنے لگا کھجوریں نہیں کھانی،
دیر ہو جائے گی جنت میں پہنچنے کے لیے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب کھجوریں پھینکتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر کافروں کی جماعت میں گھس جاتا ہے۔ اتنا بھرپور کافر کا مقابلہ کیا، یوں تلوار چلائی، یوں پھر گیا کافر سے کہ طاقتور کافر حیران ہے، یہ ننگے پاؤں چلنے والے آج زمانے کے بڑے کفر کو یوں میدان سے بھگا رہے ہیں، نکال رہے ہیں جیسے کہ اسلحہ ان کے پاس ہے اور یہ بے اسلحہ ہے۔ یہ ایمان کا سبب تھا، اور اگر یہ ایمان پیدا ہوا ہے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، ان کی تعلیم اور ان کی انسانیت سے آشنائی کی بنیاد پہ، اور یہ بتاؤ کہ مومن کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا کی چودر نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مقصد یہ تھا۔ تاریخ نہیں آپ پڑھتے نا، میں تو آپ کو کچھ تاریخ سناتا ہوں۔ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں نا تو تاریخ یہ بات بتلاتے بے دھڑک کہ آدم سے لے کر رحمت کائنات تک، اور تاریخ کہتی ہے تب سے لے کر اب تک اس فلک نے، اس زمین نے ایسے وفادار نہیں دیکھے جیسے محمد الرسول اللہ کے وفادار۔ اور جو تاریخ سے سب کچھ نکالا جا سکتا ہے، اگر تاریخ کے اوراق پہ نقش ہونے والی وفا محمد الرسول اللہ کی صحابہ کی نہیں مٹائی جا سکتی، تو واحد وہ چیز ہے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے۔ ایسی وفا کو اوراق کے تاریخ سے کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ زندگی ایسی ہے، ایک وقت آئے گا انسان پہ جب انسان صرف اپنی سوچ سوچے گا۔ عام انسان نہیں، انبیاء بھی۔ قرآن کہتا ہے اس دن سے بچ جاؤ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ سفید بال جنم پانے والا بچہ وہ پریشانی، وہ سختی برداشت نہیں کرے گا، اور حشر کی وہ سختی اور پریشانی پیدا ہونے والے بچے کے بالوں کو سفید کر دے گی۔ اللہ کہتے ہیں ہر حملہ اپنا حمل رکھ دے گی۔ اتنی دہشت وحشت ہوگی اس دن کی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور انبیاء کے تذکرہ میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتنا پریشان ہے انسان، اتنا پریشان ہے کہ اس پریشانی سے عام انسان نہیں، اللہ کے نبی بھی حیران اور ترساں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہم سلم نفسی لا سالکا نمی، اللہ حشر کی سختی سے مجھ کو محفوظ رکھ لے، میں اپنی ماں کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ ماں کون ہے؟ جس نے باپ بن کے پرورش کی ہے۔ یہ ماں کون ہے؟ جس نے ماں بن کے پرورش کی ہے، اپنی گود میں پالا، نگہداشت کی، سب تکلیفیں برداشت کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہاں کہتے اللہم سلم نفسی، اس ماں کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اللہ مجھے بچا لے۔ حشر میں ایک حشر بپا ہے، لیکن یہ حق ہے اگر حشر میں کوئی کسی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوگا یا ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ حشر میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار
وہ ہے کہ وہ حشر میں بھی اپنے آقا کو کبھی نہیں بھول سکتے. ایسا کردار کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کہاں ایسے انسان؟ ڈھونڈو. دوربین نہیں خوردبین لے کے دیکھو، تمہیں کہیں کوئی ایسا انسان نہیں نظر آئے گا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار نظر آئے گا. ایسے لوگوں سے اعراض، ایسے لوگوں سے پہلو تہی. اور اعراض پہلو تہی کی نہیں ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی زندگی نے، صحابہ نے دفاع کیا، اور کائنات کے آقا کی خواہش تھی کہ جس طرح تم میرا آج دفاع کر رہے ہو میں قیامت تک تیرا دفاع کروں گا. قیامت تک محمد رسول اللہ نے دفاع کر رہے ہیں، وہ وجود کے ساتھ جہاں موجود ہے. میرا اور تیرا حق ہے. جس نے دفاع صحابہ میں ایک بڑا کردار ادا نہ کیا، قیامت کے دن اس کی کوئی نیکی اس کے کسی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کو دیکھ کے محمد رسول اللہ کے چہرے پہ تیوریاں پڑ جائیں گی. تمہیں میرے صحابہ کا احساس نہیں تھا؟ ان کی عزت کا، ان کے وقار کا؟ تمہاری غیرت کیا غیرت ہے، تمہارا دین کیا تمہارا ایمان کیا ایمان ہے. بدنصیبی ہے یہاں عزت صحابہ کے لیے بھی سیاست سے کھیلا جاتا ہے. اپنا وجود پیش نگاہ ہے. سب کچھ صحابہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہی تمہارے ایمان کی علامت ہے، وگرنہ اس ایمان کی کوئی شناخت نہیں ہے. ایسے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو اللہ نے ساتھی دیے تھے کہ ان جیسا ساتھی تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنا بہت دور کی بات ہے. میدان احد میں مسلمان غالب ہیں، کافر میدان سے بھاگا. مسلمانوں کی تھوڑی سی کمی، تھوڑی سی حکم دولی، تھوڑا سا اعراض، اللہ کے نزدیک قابل پکڑ ہوا. اور پھر ایسی پکڑ ہوئی کہ وہ فتح شکست میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا، بلکہ مورخ لکھتا ہے کہ میدان احد میں صحابہ کی تلواروں سے صحابہ زخمی ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافر نے کہا قد قتلت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کو قتل کر دیا. حواس باختہ ہو گئی، صحابہ پریشان، ہوش نہیں قائم رہی. کچھ تو اتنا خوف زدہ ہوئے، اتنے غم زدہ ہوئے کہ میدان قتال چھوڑ دیا اور مدینہ واپس چلے گئے. اب کیا کریں گے؟ کچھ تھے جو میدان قتال میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے. ایک طرف سے آزا محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہے. صحابہ پروانہ وار ادھر بڑھتے ہیں. جب کافروں نے سنا انہوں نے بھی رخ ادھر کیا. مسلمان کٹ رہا ہے، گر رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روکنے کے لیے جان کے نذرانے دے رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس سب کچھ کے باوجود کافر میری طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. من رجل یشری لنا نفسہ، ارشاد فرماؤ میرے صحابہ کون ہے جو محمد کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے. جس صحابی کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے وہ صحابی تڑپ کے آتا ہے، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. اور ایسے کائنات میں انسان اللہ نے تخلیق ہی نہیں دیے. وہ مٹی ختم ہو گئی جس مٹی سے میرے آقا کے صحابہ پیدا ہوئے، نہ پہلے تھے نہ اب ہیں نہ قیامت تک ہوں گے. یہ وفا کے وہ چراغ ہیں جن کو اندھیریاں بجھا ہی نہیں سکتی. کردار ایسا نقش ہے اور آ کے تاریخ پہ. انا یا رسول اللہ. زیاد بن سکن کہتے ہیں انصار کو ساتھ لیا، بعض روایات میں ہے کہ 5، بعد میں 7.
رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں. ایک طرف سے بڑا ریلا آیا, طاقتور ریلا. اس طاقت کا اندازہ کریں. اگر آپ کو تاریخ سے تھوڑی سی دلچسپی تھی یا آپ میرے خطبات سنتے رہے, اس ریلے کی قیادت زمین پہ بسنے والے سب سے بڑے جرنیل کر رہے تھے. آدم سے لے کر قیامت تک ایسے جرنیل پیدا نہیں ہو سکتے جو جرنیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے. ایسے جرنیل نہیں پیدا ہو سکتے. کون تھے وہ؟ خالد بن ولید, عمر بن العاص, اکرمہ بن ابی جہل. ایسے جرنیل بڑھ رہے ہیں اور ان کو روکنے والے محمد رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں قتل کر سکے یا نہ, لیکن محمد کو بچانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے ضرور دے دیں گے. تلوار چلتی ہے, نیزے چلتے ہیں, تیر آتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں, اپنے سینے آگے کرتے ہیں, اپنے چہرے آگے کرتے ہیں کہ کہیں کونین کے آقا کو کوئی تیر نہ جا کے لگ جائے. تمام 7 کے 7 یا 5 کے 5 صحابہ شہید ہو گئے. رحمت کونین محمد رسول اللہ سید صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد بن سکن اپنے محبوب صحابی کو جو انصار کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا دیکھا زمین پہ پڑا ہے, اور بے حس اللہ کے نبی نے کہا کہ زیاد کو میرے پاس لاؤ. زیاد بن سکن کو محمد رسول اللہ کے پاس لائے. نیزوں کے, تلواروں کے اور تیروں کے زخموں سے چور چور کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے قریب کیا. ثقلین کے تاجدار کے پاؤں پہ چہرہ رکھ کے اپنے رخسار رگڑنے لگا, اور یوں محمد رسول اللہ کو دیکھا. دیکھتے دیکھتے ہی جان آفریں کے سپرد کر دی. یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں, یہ کردار ہے ان کا, اور یہی زندگی, یہی لیل و نہار اللہ کو محبوب اور محمد رسول اللہ بتلانے کے لیے آئے ہیں. صحابہ کا کردار اپنانا ہے. اگر نہیں اپناؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں اللہ خندہ پیشانی سے نہیں ملیں گے. لکھ لو میری بات. اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جنت پانے کے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کی ضرورت ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. آسمان سے یہ آیت آتی ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. آیت نازل ہوئی, ایک صحابی رسول آئے, اللہ کے نبی اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں. سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے, عقل اپنی اپنی, شعور اپنا اپنا, فہم اپنی اپنی, فراست اپنی اپنی. کسی کو کسی کی عقل فکر فراست حصہ نہیں ملا. جب ایسی آیات یہودی سنتے نا تو کہتا ہے مسلمانوں تمہارا تو اللہ ہی محتاج ہے, وہ قرض مانگتا پھرتا ہے. وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ, ہم غنی ہیں, مال و دولت ہماری, تمہیں کیا ملے گا, تمہارا تو رب بھی محتاج ہے. وہ کہتا ہے مجھے قرض دو. ایک یہ سوچ اور فکر ہے, یہ سوچ اور فکر جہنم کی ہے. ایک یہ سوچ و فکر ہے. ثابت بن دہدہ, یہ دہدہ ان کے باپ کا بھی نام ہے اور دہدہ انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی نام رکھا تھا. ثابت, اللہ کے نبی اللہ قرض مانگتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. اللہ کے نبی کے صحابی نے نہیں پوچھا, ثابت بن دہدہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں, اگر میں قرض دوں گا مجھے کیا ملے گا. نہیں, کہنے لگا اللہ کے نبی میرا وہ جو مال ہے نا سارا ہی میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. سارا مال صحابی رسول
اللہ کو قرض دے رہا ہے، اللہ قرض مانگتے ہیں. دیکھ لیں ان کے کردار کو، ان کی سوچ کو، اور تھوڑا سا اپنے اندر ڈوب کے اپنے آپ پہ بھی نگاہ ڈالنا ہے. اللہ قرض مانگتا ہے، اس نے جتنا مال دولت اس کے پاس تھی، مال دولت سب دے دیا. میں نے اللہ کو قرض دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صحابی کی سوچ اور فکر پہ مسکراتے ہیں. دن آئے گئے ہو گئے، دے دیا اس نے. ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اللہ کے نبی فلاں آدمی ہے نا، میں دیوار بنا رہا ہوں، اس کا کھجور کا ایک درخت ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے، اس نے مجھے دیا نہیں ہے، آپ اس کو ارشاد فرمائیں کہ وہ مجھے دے دے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے. اس کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ بھائی، اس تیرے بھائی کو ضرورت ہے اس جگہ کی جہاں تیرا درخت ہے، وہ درخت اس کو دے دو. تاریخ نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی غریب آدمی تھا، مسکین سا آدمی تھا، شاید کھجور ہی کھجور تھی اس کے پاس جس سے وہ گزر اوقات کرتا تھا. کہنے لگا اللہ کے نبی میں نہیں دینا چاہتا. فرمایا اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت میں کھجور دے دے گا. مسکرایا. آپ بتا سکتے ہیں وہ کیوں مسکرایا؟ اس لیے کہ اس نے سوچا کہ جو دامن محمد سے وابستہ ہو جاتا ہے، جنت تو بنائی اللہ نے اس کے لیے، جنت میں مل جائے گا. اللہ کے نبی میں کیا کروں گا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ سب اس سے مخاطب ہیں. یہ ثابت سنتے ہیں محمد رسول اللہ کا فرمان. صحابی وہ چلے گئے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا باغ ہے باغیچے کی صورت میں، جس میں کچھ کھجوریں ہیں، گھر بھی وہیں ہیں. اس کے پاس گیا، کہنے لگا دیکھو یہ فروخت کر دو. نہیں. اچھا یوں کرو کہ میرا باغ تم لے لو اور یہ کھجور مجھے دے دو. آپ نے بیدار رہا کہ میری بات سننی ہے، اور میں جو یہ عرض کرتا ہوں نا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عصر کے بعد کا وقت رہ گیا ہے میرے آنے کے بعد، اور وہ بھی گزر گیا ہے. اب تو بہت تھوڑا وقت رہ گیا، اور حالات بھی بتلا رہے ہیں. مجھ سے کھجور کا باغ لے لو، باغیچہ لے لو، میرا گھر لے لو، مجھے کھجور کا یہ درخت دے دو. کہنے لگا ٹھیک ہے. یعنی یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ وہ بیچارہ تھا اس مقام پہ کہ شاید گزر اوقات وہ کھجور کے درخت ہی ہوتی ہوگی. کہنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے نبی وہ آپ نے درخت طلب کیا تھا نا اس سے؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا آقا میں نے اپنا اس کو باغ دے کے کھجور خرید لی ہے، اب میں وہ آپ کو دیتا ہوں، آپ جس کو چاہے دے دیں. اور نام تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا لیتے ہیں، کبھی کردار پہ بھی نگاہ ڈالا کرو. جب تک یہ کردار نہ آیا بات نہیں بنی. اللہ کے نبی دے دیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ بڑے خوش ہوئے. آقا نے آواز دی، اس صحابی کو دے دیا. چند دن گزرے کہ کافر مکہ سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پہ حملہ آور ہو رہے. اللہ کے نبی کافروں نے بڑی طاقت اکٹھی کر لی ہے، آئے. اللہ کے نبی کو تو علم تھا، اور یہاں پاؤں کا متزلزل ہونا
قدموں کا ڈگمگانا، یہ تو تصور ہی ختم ہے، اس تصور کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو پتا چلا تو صحابہ نے بھی اسی ایمان کا اظہار کیا جس ایمان کی بنا پہ اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس۔ اللہ کے نبی دل و جاں حاضر ہیں، حکم فرمائیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے منافقوں نے بھی، اور بعض صحیح القیدہ مومن، زبردست قسم کے مومنوں نے، حکمت عملی ہوتی ہے اپنے اپنے ذہن میں جو آدمی سوچتا ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرتے ہیں، آئیں گے اندر داخل ہوں گے، اوپر سے عورتیں پتھر ماریں گی، اینٹیں ماریں گی، نیچے سے ہم تلواریں ماریں گے، کہتے کر دیں گے۔ جو نوجوان تھے نا جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن نہیں اللہ کے نبی مزہ ہی کیا ہوگا، ہم کائنات کو بتلانا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت محمد کے غلاموں کا بال بیکا نہیں کر سکتی، مزہ نہیں ہے باہر جا کے۔ نوجوانوں نے ضد کی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار پہن لیے، شاہ سنا نکلو۔ جب نوجوانوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے مجبور کیے ہوئے تو وہ لینے لگے، منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ فرمایا نہیں، جب نبی ہتھیار پہن لیتا پھر نہیں اتارتا، چلو میدان میں چلے گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہباز، اللہ کے نبی کے شاہین، کافر کدنما انسانوں پہ جبڑتے ہیں، اتنی تلوار چلائی کہ رخ موڑ دیا، منہ توڑ دیا۔ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ غلام آدمی ہیں، یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، غلام تو ہم بھی ہیں۔ عرصہ ہو گیا کشمیر میں مسلمان بچیوں کی عزتوں کے آبگینے چکنا چور ہو رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے قتل ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کریں گے کریں گے۔ ایٹم بم بھی پاس ہے، اور ڈوب مرنا اس سے بہتر ہے جیسی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ کی طرف دیکھو، انقلاب آئے گا، وہ انقلاب جو تیری میری خطابت سے نہیں، کردار صحابہ سے آئے گا، اور کردار صحابہ کو دیکھنے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی تمام طاقتیں مل کے آ جائیں، اس کے دل میں ذرے کے برابر بوجھ نہیں ہوگا کسی طاقت کا۔ یہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ نے دیا ہے۔ وہی غلطی، افراتفری بپا ہو گئی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افراتفری کے عالم میں زخمی ہو گئے، ایک غار میں گر گئے، مل نہیں گئے، ڈھونڈا صحابہ نے، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ کے ارد گرد گھیرا کر لیا۔ آواز کانوں میں پہنچتی ہے، ثابت بن دہدہ کے بھی، کہ لوگوں مجھے بچاؤ، میری جان کا دفاع کرو، میری جان کے لیے اپنی جان قربان کرو۔ اور صحابہ پھر جس طرح قربان ہوتے ہیں بس سننے والی بات رہ جاتی ہے۔ اگر وہ نقشہ دیکھے انسان تو اللہ کی قسم دل میں وہ ایمان پیدا ہوتا ہے جو کبھی قیامت تک ڈول نہیں سکتا۔ دیکھا جائے تو صحابہ منتشر ہیں، کوئی کسی طرح بھاگ دوڑ رہا ہے، کوئی کسی طرح بھاگ دوڑ رہا ہے رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ آواز آئی، صحابہ کا رخ ادھر ہو گیا، بھاگتے صحابہ کو ادھر ادھر آگے پیچھے، پریشان صحابہ کو جب صحابت نے دیکھا، یا معشر الانصار، او مدینہ کے بس جو تم نے عہد کیا ہے محمد رسول اللہ سے، اپنی جان قربان کر کے تمہاری جان کا دفاع کریں گے، آپ کے دین کے لیے خود بھی قربان ہو جائیں گے، اولاد کو بھی قربان کریں گے، مال و زر بھی قربان کر دیں گے، آپ تک دشمن کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ آؤ، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ ہے، ان کان محمد قتلا فإن اللہ حی لا یموت، اگر میرے آقا شہید ہو گئے ہیں تو اللہ زندہ و پابندہ ہے۔
اللہ نے دین بھیجا ہماری طرف، یہ قیامت تک رہے گا، محمد رسول اللہ نے قیامت تک نہیں رہنا، اور دین محمد کے لیے تم بھی قربان ہو جاؤ میرے ساتھ۔ آواز دے رہا ہے۔ پھر کافروں کے سامنے سینا سپر ہوا، طوفان آ رہا ہے کافروں کا۔ یہی خالد بن ولید ہیں، اکرمہ بن ابی جہل ہیں، عمر بن عاص، وہ ایسے جرنیل جو جرنیل جب اسلام میں آئے تو تاریخ اسلام ان کے کردار سے درخشاں بنی۔ آج تک ایسی چمک ہے اسلام کی تاریخ میں کہ کافر بھی اعتراف کرتا ہے کہ محمد کے صحابہ جیسے جرنیل پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تینوں جرنیل کافر ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ ثابت بن دہتا اپنے ساتھیوں کو لے کے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن مقابلہ کس کا؟ خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں، نیزہ مارتے ہیں، سینے میں نیزہ لگا، بعض روایت میں پیٹ میں نیزہ لگا، گر گئے۔ لیکن ان کے گرنے سے پہلے وہ بادل چھٹ چکے تھے جن سے خوف تھا کہ محمد الرسول اللہ زخمی ہوں گے۔ صحابہ نے زندگیوں کو قربان کیا، اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہا، تمام کائنات کی طاقتوں سے ٹکرا گئے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا بال بیکا نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی جنت کو تو سدھار گیا ہے، بعض روایات میں ہے کہ نہیں صلح حدیبیہ کے وقت یہ فوت ہوئے تھے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہاں پہ کے جنت کو منہ سے لگایا، شہید ہوا، اور کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے ان کی جان کو محفوظ رکھ کے یہ بتلایا کہ اس کائنات میں محمد کے صحابہ جیسے کسی کو انسان نہیں ملے۔ اور یہی بات اگر میرے اور آپ کے دل میں آئے گی تو یہ ایمان ہے، یوں ہی ہم سوچیں گے تو یہ ایمان ہے۔ انہی صحابہ کے لیے جن صحابہ نے اپنی جان پیش کی، اپنی اولاد پیش کی، مال و زر پیش کیا محمد الرسول اللہ کے دفاع کے لیے، اگر آج ان کے دفاع کے لیے ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو قیامت کو پچھتانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں کردار صحابہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔